لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم خاران، آج آپ کی حاضر خدمت ہے موضوع درس تاریخ ائمہ معصومین علیہم السلام، اور اسی سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے مختصر حالات زندگی امام حسین علیہ السلام، درس نمبر 5۔ اس درس کا آپ لوگوں کو PDF بھیجا جا چکا ہے، اس کا بغور مطالعہ کریں اور درس کو مکمل سنیں، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں اس کے جوابات آپ بھیجیں ہمیں لکھ کے، اپنی آڈیو بنا کر آپ ہمیں بھیجیں۔ تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ مختصر حالات زندگی امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا معلی میں ہوئی۔ آپ اپنے والدین کی دوسری اولاد ہیں۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار اور امام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کو ابو الائمہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی نسل سے 9 امام متولد ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تبریک اور تعزیت، ایک طرف تو مبارکباد بھی دی گئی اور دوسری طرف تعزیت بھی دی گئی، کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے ولادت حسین کی مبارکباد پیش کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی انہیں مطلع کر دو کہ عظیم ترین شہادت کے بارے میں پروردگار عالم نے جبریل امین کے ذریعے کہلوایا، اور انہیں جب مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو، جبریل امین بحکم الہی زمین پر وارد ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں مبارکباد بھی دی اور تعزیت امام حسین پیش کی۔ آپ نے پوچھا اے جبریل، ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں کہ ایک بچہ پیدا ہو اور وہاں جانے کے بعد ہم مبارکباد کے ساتھ ساتھ اس کی تعزیت بھی پیش کر دیں، تو یہ تو بالکل خلاف ہے، خلاف توقع امر ہے۔ تو پیغمبر اسلام بھی متحیر ہوئے اور کہا کہ جبریل، یہ کیا ماجرا ہے؟ تبریک کے ساتھ تعزیت کی تفصیل بیان کرو کہ ایک طرف تو آپ مبارکباد دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ تعزیت بھی دے رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے جناب رسول خدا کو پورا واقعہ کربلا سنایا اور کربلا کے مناظر کو نبی اللہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ سن کر نبی اللہ محو گریہ ہوئے۔ آپ کے رونے کی خبر جو ہی مولا علی کو ہوئی، وہ بھی رونے لگے اور عالم گریہ میں داخل خانہ جناب سیدہ ہوئیں۔ جناب سیدہ نے جب امام علی علیہ السلام کو روتا دیکھا تو پوچھا اے ابو الحسن، رونے کا سبب کیا ہے؟ بی بی بھی حیران ہو گئیں کہ آخر کیوں رو رہے؟ ایک طرف تو ابھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور ایک طرف والد بزرگوار بھی رو رہے ہیں اور شوہر بھی رو رہے ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا بھی پریشان ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا بنت رسول، ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے حسین کی ولادت کی تہنیت کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت کی بھی خبر دی ہے۔ حالات سے باخبر ہونے کے بعد سیدہ کا گریہ گلوگیر ہو گیا کہ جناب فاطمہ زہرا کو جب اپنے بچے کی شہادت کی خبر ملی ہے تو بیوی بھی مغموم ہو گئیں اور رنجیدہ ہو کر وہ بھی رونے لگیں۔ آپ نے بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہے بابا، یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، اور نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ جناب سیدہ نے پوچھا بابا، میرا بچہ کس خطا پر شہید ہوگا؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ، بے جرم و خطا اسلام کی حمایت میں شہید ہوگا۔
جناب سیدہ نے پوچھا ہے بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو پھر اس پر گریہ کون کرے گا، اس کی صف ماتم کون بچھائے گا؟ حاطف غیبی کی آواز ہے، اے فاطمہ غم نہ کرو، تمہارے اس فرزند کا غم ابدالآباد رہے گا، ابدالآباد منایا جائے گا اور اس کا ماتم قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکنے والا ہے، آپ کے بچے کا غم ہمیشہ منایا جائے گا۔ اور اس کا آج جیتا جاگتا ثبوت ہر سال ماہ محرم آتا ہے اور ہم عزاداری اس انداز سے کرتے ہیں کہ گویا یہ واقعہ 1400 سال پرانا نہیں بلکہ ابھی ابھی تازہ تازہ یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہے کہ صحابی رسول انس بن حارث جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پیار کر رہے تھے۔ کون؟ رسول خدا۔ اسی دوران میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین اس زمین پہ شہید کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے۔ دیکھو تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نصرت کرے، اس کی مدد کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ اصل راوی اور چشمدید گواہ انس بن حارث جو کہ اس وقت کربلا میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی احادیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی طلب کی، خدا اس سے اپنی نظریں پھیر دیتا ہے۔ کہ جب بھی کوئی کام انسان کرے خدا کی خوشنودی کے لیے کرے، نہ کہ دنیا کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے۔ جو ایسا کرتا ہے پروردگار عالم اس سے اپنی نظریں پھیر لیتا ہے اور اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ جس کو خوش کرنے کے لیے اعمال انجام دے رہا ہے پروردگار عالم اسی کے سپرد اس انسان کو کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا فضل اور فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور لوگوں پر احسان اور نیکی کرنا۔ کہ زبان ہے تو بہت چھوٹی چیز لیکن یہ اکثر فساد کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور لوگوں پر احسان اور نیکی کرنا ہے، حسن سلوک سے کام لینا ہے۔ عرض ہوا پس نقص کیا ہے یا برائی کیا ہے؟ فرمایا کسی بیہودہ کام کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، کہ فضول کام اس کے لیے ہم زحمت برداشت کریں جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد چیزیں، بے معنی اور بیہودہ کاموں میں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں کسی کے لیے بھی امان نہ ہوگی سوائے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے پروردگار عالم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور خوف خدا دل میں رکھتے ہیں۔ اے بندگان خدا، دنیا اور اس کی چمک دمک میں مشغول ہونے سے بچو، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ قبر ایسا گھر ہے جہاں صرف عمل صالح ہی فائدہ دیتا ہے اور نجات دلاتا ہے۔ تو دنیا کی چمک دمک میں انسان کو کھونا نہیں چاہیے بلکہ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور قبر کے بارے میں فرمایا کہ ایسا گھر ہے جہاں صرف عمل صالح ہی فائدہ دیتا ہے اور نجات دلاتا ہے۔ بس خیال رکھو کہ کہیں غفلت تمہیں آ نہ لے، یعنی تم غافل میں شمار نہ ہو جاؤ، تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اجتناب کرو ایسے افعال سے جس کی وجہ سے تمہیں معذرت کرنی پڑے، کہ ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمیں معافی مانگنا پڑے، ایسے کام سے ہی دور رہے، کیونکہ مومن کبھی بھونڈا عمل نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اسے
معافی و تلافی کرنا پڑے، اور نہ ہی اس کو معذرت خواہی کرنی پڑتی ہے، کہ معذرت خواہی جو ہے وہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کہ جس سے اسے معذرت کرنا پڑے، لیکن منافق ہر روز غلطیاں کرتا ہے اور معذرت خواہیاں کرتا ہے، کہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ غلطیاں کرنا اور معذرتیں کرنا یہ منافقت میں شمار کیا ہے، کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی صفات میں ہے یہ، کہ وہ روز غلطیاں کرتا ہے اور روز معافیاں مانگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ مومن اور حق طلب انسان اس راہ میں موت اور لقائے پروردگار کی طرف راغب ہو جائے، پس میں اس راہ میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا، اور ظالمین و جابرین کے ساتھ جینے کو رنج و مصیبت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام شہید علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم سے محبت کرے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ کا محب آپ کے اہل بیت میں سے ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہم اہل بیت میں سے ہے، حتیٰ کہ آپ نے جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا کہ آپ نے بندہ صالح ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام کی یہ بات نہیں سنی کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اس کی آڈیو بنا کر بھیجیں، اور درس شام 5 بجے اپلوڈ ہوگا، اسے بغور سنیں اور لائیو چیٹ میں کمنٹ ضرور کریں، اور درس میں ہی سوال کیے جائیں گے اور اس کے جوابات لکھ کر آپ ہمیں ٹیلی گرام پہ بھیجیں۔ تو امام حسین علیہ السلام سے متعلق سوال نمبر 1 کہ آپ کی ولادت کس تاریخ اور کس ہجری میں ہوئی؟ سوال نمبر 2 امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت تبریک اور تعزیت کی وجہ بیان کریں۔ سوال نمبر 2 نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول خدا نے کیا حکم دیا؟ اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کی احادیث مبارکہ میں سے 3 حدیثیں لکھ کر آپ ہمیں بھیجیں۔ سوال نمبر 4 ابان بن تغلب نے امام علیہ السلام سے کیا روایت نقل کی ہے کہ اپنے محبان کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ اس کے علاوہ سوال نمبر 5 کہ جب جناب فاطمہ زہرا نے جب گریہ کیا ہے اور اپنے بابا سے جب پوچھا کہ جب کوئی نہ ہوگا تو اس وقت کون گریہ کرے گا، تو ہاتف غیبی نے کیا آواز دی؟ یہ آپ کے 5 سوالات ہیں۔ آپ اس کی ڈیٹیل درس میں تلاش کریے، اور تلاش کرنے کے بعد ہمیں اس کا جواب لکھ کر ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ بھیجیے، اور لائیو چیٹ میں کمنٹ کریے اور شیئر کریے، اور اس PDF کو بغور آپ پڑھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا حافظ۔